الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہمارے نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، میں اگرچہ تم سے مزاح کرتا ہوں لیکن حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر اپنی ازواج کے ساتھ خوش طبع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ تبسم فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک بوڑھی عورت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، جنت میں کوئی بوڑھی داخل نہیں ہوگی۔ یہ سن کر وہ رونے لگی تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم اس دن بوڑھی نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھایا تو انہیں بنایا کنواریاں، اپنے شوہر پر پیاریاں۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیداتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میرے خاوند آپ کو بلاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، کون؟ وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ انہوں نے عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم، ان کی آنکھ پہ کوئی سفیدی نہیں۔ ارشاد فرمایا، ہاں اس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ انہوں نے عرض کی، اللہ پاک کی قسم، ان کی آنکھ میں کوئی سفیدی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو۔ اس سے آپ کی مراد وہ سفیدی تھی جو آنکھ کے سیاہ حلقے کو گھیرے ہوتی ہے۔ ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سواری کے لیے اونٹ عطا فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، ہم تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کریں گے۔ اس نے عرض کی، میں اس کا کیا کروں گی، وہ تو مجھے نہیں اٹھا سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اونٹ کا ہی تو بچہ ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں غزوہ بدر میں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آؤ میں تم سے دوڑ کا مقابلہ کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے اپنی پیٹھ پر باندھ لیا، پھر ہم نے ایک لکیر کھینچی، اس پر کھڑے ہوئے اور دوڑ لگا دی تو آپ مجھ سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا، یہ ظلم مجاز کا بدلہ ہے۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ظلم مجاز کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن آپ تشریف لائے اور ہم مقام ظلم مجاز میں تھے۔ ہم اس وقت کم سن تھی اور میرے والد نے مجھے کوئی چیز بھیجی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ مجھے دے دو۔ میں نے انکار کیا اور دوڑ پڑی۔ آپ بھی میرے پیچھے دوڑے لیکن مجھے پکڑ نہیں سکے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے نکل گئی۔ پھر جب میں فربا ہو گئی اور آپ نے مجھ سے دوڑ کا مقابلہ کیا تو آپ جیت گئے اور ارشاد فرمایا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھ تشریف فرما تھے اور حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ میں خزیرہ آٹے اور گوشت سے تیار ایک قسم کا کھانا بنا کر لائی اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، کھائیے۔ انہوں نے کہا، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا، باخدا کھاؤ ورنہ میں اسے تمہارے چہرے پر مل دوں گی۔ انہوں نے کہا، میں اسے نہیں چکھوں گی۔ لہٰذا میں نے پلیٹ سے تھوڑا سا لے کر ان کے چہرے پر مل دیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔
آپ نے اپنے گھٹنوں کو نیچے کر لیا تاکہ وہ بھی مجھ سے بدلہ لے سکیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی پلیٹ میں سے لیا اور میرے چہرے پر مل دیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت سیدنا ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پست قد تھے اور شکل و صورت میں بھی خوبصورت نہ تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیعت فرمایا تو انہوں نے عرض کی، میری 2 بیویاں ہیں جو اس حمیرہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہیں۔ کیا میں ان میں سے ایک کو طلاق نہ دے دوں تاکہ آپ اس سے نکاح کر لیں؟ یہ واقعہ چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا تھا، لہٰذا ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ ہی بیٹھی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ آپ نے پوچھا، وہ زیادہ خوبصورت ہے یا تم؟ انہوں نے کہا، میں ان سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زبان مبارک باہر نکال رہے تھے اور وہ خوش ہو کر آپ کی طرف لپک رہے تھے، تو حضرت سیدنا عنینہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا بیٹا ہوا، اس کی شادی ہو گئی اور اس کے داڑھی بھی نکل آئی، لیکن میں نے اسے کبھی نہیں چوما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر خوش طبیعیاں عورتوں اور بچوں کے ساتھ منقول ہیں، جس کی وجہ ان کے دلوں کی کمزوری کو دور کرنا تھا، محض دل لگی مقصود نہ تھی۔ حضرت سیدنا زہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی اور وہ کھجور کھا رہے تھے، تو حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے اور تم کھجور کھا رہے ہو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جواب پر مسکرا دیے۔ راوی فرماتے ہیں، اتنا مسکرائے کہ میں نے آپ کی مبارک داڑھوں کو دیکھ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this درود frequently. اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔